السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ویڈیو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو جی ہاں، حاضر ہیں ہم آخری تصویر کی تیسری قسط کے ساتھ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جناب معزز ملاقاتی تشریف لے آئے ہیں۔ پھر وہ آنے والے سے مخاطب ہوا، یہ ہے محترم آقائے تبریزی جن سے ملاقات کے آپ متمنی تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آقائے تبریزی اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا، اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کی جرأت بھی نہ کی۔ صوبیدار نے دہکتی نگاہوں سے تبریزی کے چہرے کو دیکھا۔ نادر زمان نے دیکھا کہ ان آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ چند لمحے کمرے میں بھیانک خاموشی چھائی رہی، ایسی خاموشی جس میں استاد شاگرد دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن بخوبی سن رہے تھے۔ آقائے تبریزی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے، نوارد نے بھاری تحکمانہ لہجے میں کہا۔ فرمائیے جناب عالی، میں ہمتن گوش ہوں، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں تشریف لے چلیں؟ وہاں آپ کے تشریف رکھنے کا شایان شان انتظام ہے۔ آقائے تبریزی نے مرعوب ہو کر بھررائی ہوئی آواز میں درخواست کی۔ صوبیدار نے بے پرواہی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بات یہی ہوگی، اور بیٹھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، مجھے فوراً واپس جانا ہے، سمجھے؟ سمجھ گیا عالی جاں، حکم فرمائیے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تبریزی نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے اندر اندر اس کی حالت ایک عظیم تغیر رونما ہو چکا تھا۔ اب وہ صوبیدار کے سامنے ادنا غلام کی طرح دست بستہ کھڑا تھا، حالانکہ آقائے تبریزی وہ شخص تھا جو شہنشاہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا تو جانتا ہی نہ تھا۔ بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ ملاقات کی فرصت نہیں۔ یوں بھی اپنے زمانے کا لاسانی مصور تھا، اور اسے خوشامد اور چاپلوسی سے فطری طور پر نفرت تھی، مگر اب وہی تبریزی ایک معمولی صوبیدار کے سامنے پالتو کتے کی طرح دم ہلا رہا تھا۔ یہ سب باتیں نادر زمان کے ذہن میں ایک دم آئی اور گزر گئی۔ خود اس کی باطنی حالت تبریزی سے کم نہ تھی۔ صوبیدار جلال آباد کی شخصیت کا رعب اس پر بھی تو بیٹھ چکا تھا۔ کیا حضور سے مجھے پہلے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے؟ تبریزی نے گردن جھکائے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو۔ صوبیدار مسکرایا، مگر اس کی آواز میں ابھی تک ویسا ہی تحکم تھا جیسے مخاطب کو اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہو۔ ہم تمہیں اپنے علاقے میں بھی طلب کر سکتے تھے، لیکن پھر ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ خود تمہارے پاس جائیں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے تبریزی۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے عالی جاں کہ آپ نے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمایا۔ بے تکلیف اور ارشاد فرمائیے، میں کیا خدمت بجا لاؤں؟ صوبیدار نے نادر زمان کی طرف دیکھا، جو اب حد درجہ خوف زدہ ہو کر اپنے آقا کی پشت پر جا کھڑا ہوا تھا۔ تبریزی، کیا یہ نوجوان قابل اعتماد ہے؟ بے شک سرکار، یہ میرا نہایت ہونہار شاگرد نادر زمان ہے اور ہر طرح بھروسے کے قابل ہے۔ بہت خوب، صوبیدار نے کہا، اور اپنے لبادے میں ہاتھ ڈال کر ہاتھی دانت کا بے حد نازک اور بیش قیمت ڈبہ برآمد کیا۔ اس میں کچھ جواہر زیور ہیں، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ اس نوجوان کو حکم دو کہ ابھی یہ ڈبہ لے کر کسی اچھے جوہری کے پاس جائے اور ان تمام زرد و جواہر کی مالیت کا اندازہ کروا کر واپس لائے۔ جتنی قیمت بھی ان کی لگے وہ ایک کاغذ پر لکھی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے تبریزی کی طرف ڈبہ بڑھا دیا۔ اس نے بڑے ادب سے دونوں ہاتھوں میں اسے تھام لیا۔ اب وہ صوبیدار جلال آباد سے بے حد مرعوب ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا ڈبہ جواہر اور سونے کے زیوروں سے بھرا ہے۔ تبریزی نے ڈبہ کھولے بغیر نادر زمان کی طرف بڑھا دیا اور صوبیدار کے الفاظ دہرا دیے۔ نوجوان نے اپنی چوکی کے اندر ڈبہ چھپا لیا اور گردن کو خم دے کر دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ اور پیر بری طرح لرز رہے تھے۔ اس کیفیت پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بدروح اس کی تعقب میں ہے۔ حویلی سے باہر نکل کر اس کے حواس کچھ قابو میں آئے اور ذہن کام کرنے کے قابل ہوا۔ وہ حیران تھا کہ صوبیدار جلال آباد کیا اسی اہم بات کے لیے تبریزی کے پاس آیا ہے؟
آخر اپنے اس زرد و جواہر کی قیمت وہ خود بھی کسی جوہری سے لگوا سکتا تھا، پھر اس نے آقائے تبریزی کو اس کام کے لیے کیوں منتخب کیا؟ نادر زمان جتنا اس سوال پر سوچتا اتنا ہی پریشان ہونے لگتا۔ یہ ایسا معاملہ تھا جو اس کے لیے ناقابل فہم ثابت ہو رہا تھا۔ 2-3 بازاروں سے نکل کر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں داخل ہوا جہاں فانوسوں اور مشعلوں کی روشنی میں گویا دان نکلا ہوا تھا۔ یہ شہر کا صرافہ بازار تھا اور نامی گرامی جوہریوں کی دکانیں یہیں تھیں۔ ان میں سے کئی جوہری اسے اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے کیونکہ وہ ان کی تصویریں بنا چکا تھا۔ اپنے شناسا ایک جوہری کی دکان پر پہنچ کر اس نے ہاتھی دان کا ڈبہ چوکے کے اندر سے نکال کر اس کے سامنے دھر دیا۔ جوہری نے اشتیاق بھری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا اور کہنے لگا، او میاں مصور، کیسے آنا ہوا؟ اس ڈبے میں کیا لائے ہو؟ مجھے کچھ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، نوجوان نے پھولا سانس درست کرتے ہوئے کہا۔ آقائے تبریزی کے پاس ایک معزز مہمان تشریف لائے ہیں، یہ ڈبہ ان کا ہے اور وہ فرماتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہے اس کی مالیت ایک کاغذ پر لکھوا کر لے آؤ۔ جوہری نے احتیاط سے ڈبے کا ڈھکن کھولا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ڈبہ اوپر تک لالو، یاقوت، الماس اور سونے کے بھاری زیوروں سے بھرا تھا۔ تیز روشنی ان جواہر پر پڑی تو آنکھیں چندیانے لگی۔ خدا کی پناہ، اس کی قیمت کا میں کیا اندازہ کروں؟ جوہری چلا اٹھا۔ میرا خیال ہے اعلیٰ حضرت شہنشاہ کے جواہر خانے میں بھی ایسے نادر اور نایاب پتھر نہ ہوں گے۔ بہرحال ان کی قیمت کا سرسری اندازہ کئی لاکھ روپے کی لگ بھگ ہوگا۔ یہ ڈبہ بجائے خود خاصی قیمت کا ہے اور میں دیکھتا ہوں یہ بے حد پرانا بھی ہے، تاہم اسے بڑی حفاظت سے اب تک رکھا گیا ہے۔ جوہری باری باری ایک ایک ہیرا اٹھاتا اور دیوانہ وار خوشی سے جھومتے ہوئے اس کی تعریف میں قصیدے کہنے لگتا۔ غضب ہو گیا، میاں ایسا نایاب الماس تو دنیا بھر میں کہیں نہ ملے گا، اور یہ زمرد اکیلا یہی 1 لاکھ روپے کا ہوگا، اور یہ جڑاؤ ہار خالص سونے کا ہے، اس میں کھوٹ برائے نام ہے، کسی ماہر کاریگر کے ہاتھ کا شاہکار ہے۔ ایسے باکمال لوگ اب کہاں؟ بھئی یہ نادر خزانہ ہے، جناب مجھے واپس بھی جانا ہے۔ نوجوان نے دبی آواز میں جوہری سے کہا، آپ کی بڑی نوازش ہوگی اگر ایک کاغذ پر مالیت کے بارے میں کچھ تحریر فرما دیں۔ ابھی لو۔ جوہری نے اپنی تجوری کھول کر خاص کاغذ نکالا اور ذرا سی دیر میں حساب کتاب کر کے نادر زمان کے حوالے کیا۔ نوجوان مصور نے احتیاط سے تمام زرد و جواہر دوبارہ ڈبے میں ڈالی، اسے بند کیا، اپنے چوکے کے اندر رکھا اور سلام کر کے رخصت ہونے لگا۔ جوہری نے آہستہ سے کہا، دیکھو میاں، اگر اس مال کو بیچنے کا ارادہ ہو تو سیدھا یہیں آنا۔ میرا خیال ہے قیمت میں کچھ اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے، میں دوسروں سے کچھ زیادہ ہی دینے کو تیار ہوں۔ جناب اس بارے میں کوئی فیصلہ آقائے تبریزی کے مقتدر و معزز ملاقاتی ہی فرما سکتے ہیں، جن کی مالکیت یہ جواہر ہے۔ میں تو صرف قیمت کا اندازہ کروانے حاضر ہوا تھا۔ جب وہ واپس حویلی پہنچا تو اس نے اپنے کمرے میں آقائے تبریزی اور صوبیدار جلال آباد کو موہی گفتگو پایا۔ اس نے ڈبہ ادب سے پیش کیا، پھر جوہری کی تحریر بھی حوالے کر دی۔ صوبیدار نے بے پرواہی سے ڈبہ ایک طرف رکھ دیا، کاغذ پر نگاہ ڈالی اور اسے تبریزی کی طرف بڑھا دیا۔ تبریزی نے اسے پڑھا، اس کے چہرے پر خوف کے پہلے ہوئے آثار کے ساتھ ساتھ اب حیرت کے آثار بھی شامل ہو گئے۔ نادر زمان نے وہاں سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی، مگر تبریزی نے اسے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے ایسے قابل اعتماد نوجوان سے کوئی بات چھپائی نہ جا سکتی تھی۔ وہ ادب سے ایک جانب کھڑا ہو گیا، جناب والا، آپ نے ابھی تک ارشاد نہیں فرمایا کہ اس خادم کے غریب خانے تک زحمت فرمانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تبریزی نے کہا، ظاہر ہے زرد و جواہر کی قیمت کا تخمینہ تو آپ خود بھی کہیں سے لگوا سکتے تھے۔ بے شک میرے آنے کی ایک خاص وجہ ہے تبریزی، صوبیدار نے کہا۔ نادر زمان نے دیکھا کہ وہ پلک جھپکائے بغیر تبریزی کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں میں عجب سحر کی سی تاثیر ہے۔ خود نادر زمان کو بھی اپنی قوت ارادی سلب ہوتی محسوس ہوئی۔ بیان فرمائیے، ہم ہمتن گوش ہیں۔ سنو، کوئی 4 ماہ پہلے کا ذکر ہے، تم ہماری جاگیر جلال آباد کے قریب سے گزرے تھے۔ بلا شبہ تم قصبے کے اندر داخل نہیں ہوئی، ورنہ ہمارے آدمی تمہیں فوراً ہم سے ملا دیتے۔ ہم نے تمہاری تعریف سنی ہے اور جانتے ہیں کہ تم بہت پائے کے مصور ہو۔ خیر، تمہارا قافلہ قصبے کے باہر ہی رک گیا تھا، ایک خاص وجہ کے باعث ہم تم سے ملنے کے لیے نہ آ سکے تھے۔
بہرحال تم مغرب کی نماز پڑھنے اس قدیم مسجد میں گئے تھے جو عرصہ دراز سے غیر آباد اور ویران پڑی تھی۔ وہاں ہم نے تمہیں دیکھا، تمہارے ساتھ ایک خادم تھا اور تمہاری نوجوان بھانجی فیروزہ بھی۔ ہم نے فیروزہ کو دیکھا اور پسند کیا۔ وہ حسن و جمال میں یکتا ہے اور اسے قابل ہے کہ کسی بڑے گھر میں بیائی جائے۔ اگرچہ ہم بڑے جاگیردار نہیں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس بادشاہوں سے کہیں زیادہ مال و دولت ہے۔